السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا اور آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا، یعنی وہ کماتا تھا۔ یہ علم حاصل کرتا اور وہ کماتا۔ تو ایک روز محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرتا، یعنی اس کو بس صرف پڑھنے پڑھانے کا ہی شوق ہے، کام کچھ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تجھے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رزق دے رہا ہے، یعنی تو اس کے لیے بھی کما رہا ہے اور اپنے لیے بھی کما رہا ہے، تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے ہی تمہیں مل رہا ہے۔ تو بعض اوقات ہم زندگی میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کی جو کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہ ہوں تو یہ سروائیو کیسے کریں گے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو تو آپ سروائیو کیسے کریں گے، کیونکہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ تو جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اپنا ہی اصل میں بھلا ہو رہا ہوتا ہے، تو جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو دراصل اپنے اوپر ہی احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ انسان تھوڑا دل رکھتا ہے، جلد گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جب دوسروں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا تو اس وقت احسان کا رویہ بھول جاتا ہے۔ یعنی جب تک کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے تو پھر ہم اچھا کرنا دراصل احسان کرنا ہے، یعنی کوئی اچھا نہ کرے لیکن ہم لوگ اچھا کریں، تو جو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا وہی احسان ہے۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کس کے ساتھ شکوہ کر رہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو سیدہ خولہ جو تھی وہ شکوہ کر رہی تھی۔ کیا شکوہ کر رہی تھی؟ کہ ان کے شوہر نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی ہے۔ یعنی عرب میں جب یہ والی بات کہہ دی جاتی تھی تو وہ عورت جو ہے مرد پر حرام ہو جاتی تھی، تو اس بارے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی کہ میرے بچے جو ہیں چھوٹے ہیں، اگر میں اپنے شوہر کو دیتی ہوں تو وہ پرورش نہیں کر سکے گا، اور اگر میں بچے اپنے پاس رکھتی ہوں تو میں ان کی کفالت نہیں کر سکوں گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غربت سے ہی مر جائیں۔ تو اس بارے میں وہ جھگڑا کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بالکل ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو مجھے اس عورت کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اس عورت کی بات سن لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، یعنی ساری مخلوق ایک ہی ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں التجائیں کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ٹائم پر سب کی التجائیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی اس کو زہار کا مطلب ہے کہ وہ حرام کر لیتے ہیں اپنی بیویوں کو، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی، اس کو کہتے ہیں زہار کرنا، تو ان کی مائیں نہیں ہیں بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ یہ والی بات کہہ دینے سے بیوی حرام نہیں ہو جاتی، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک نامعقول جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔
اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اسے رجوع کر لیتے ہیں تو جو انہوں نے کہا وہ ایک دوسرے کو ہار لگانے سے قبل ایک آزاد غلام کرنا ہے. یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو قسم کھائی ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. تو یہ وہ کفارہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. یعنی یہ جرمانے کے طور پر تم نے ادا کرنا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے. پھر جو شخص نہ پائے اسے 2 مہینے کے لگاتار مہینے رکھنے. یعنی اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے گا. یعنی ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو وہ دوبارہ سے شروع. اور اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہار لگائیں کہ جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یعنی ایک غلام کو آزاد کرے یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس کا کفارہ اس بات کا جو شوہر نے کی ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے. اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے اور وہ بھول گئے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اس نے ہر گناہ کو گن رکھا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ 3 میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ اس کا چوتھا ہوتا ہے. چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی 3 لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہیں آپس میں تو چوتھا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اور نہ 5 میں مگر چھٹا وہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں. پھر قیامت کے دن وہ اس کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت میں سرگوشی کرنے کے بارے میں منع کیا گیا ہے. یعنی سرگوشی کسی مجلس میں آپس میں سرگوشی کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. اور یہ کوئی شدید ضرورت ہو تو کی جا سکتی ہے لیکن ضرورت کے مطابق یعنی عام گفتگو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں کہ کسی کی طرف دیکھ کر بھی سرگوشی کرتے ہیں تاکہ کسی کو دکھ پہنچے. اس طرح کی بھی سرگوشیاں ہوتی ہیں عام طور پر. تو وہ بھی سرگوشی کرنا جو ہے وہ غلط ہے، گناہ ہے. اور ویسے اگر مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہے سب اس کی بات سن رہے ہیں اور آپس میں کوئی بندہ سرگوشی کر رہا ہے تو وہ بھی گناہ میں شامل ہے. تو کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا؟ وہ پھر وہی کام کرتے تھے جس نے انہیں روکا گیا تھا اور وہ آپس میں وہ گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے تھے. یعنی یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافق لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتے تھے لیکن سرگوشیاں آپس میں کر رہے ہوتے تھے. اور جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی بجائے سلام اس طرح سے سلام کرتے تھے کہ یعنی اس کا میننگ کچھ کا کچھ بن جاتا تھا. تو سلام اللہ کا نام ہے، مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ جب بھی اس کو ملے تو کیا کرے؟ سلام کرے. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہے سلام کرنا ضروری ہے. تو سلام میں پہل کرنا بھی افضل ہے. تو سلام میں بخل کرنے والا جو ہے دوسروں کو سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے. تو بخیلی جو ہے یہ ایک بدترین عادت ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کسی محفل میں جاؤ سب سے پہلے سلام کرو. ایون کہ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان جو ہے بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو آپ کیا کریں؟ ایک دوسرے کو انشاءاللہ سلام کرنے کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جو آپس کی لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو.
اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. یعنی جو کانوں کی وسپرنگ ہوتی ہے یعنی سرگوشی، اس کو نافرمانی کا بھی نام دیا گیا ہے. اور سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کر دے. یعنی کہ ان لوگوں کو اس وقت منافقین آپس میں سرگوشی کرتے تھے تاکہ جو صحابہ کرام تھے وہ کسی غم میں مبتلا ہو جائیں، وہ سمجھے کہ یہ بہت ہی اہم کام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. تو جو ایمان ہے حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں، بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے، اور جن کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو منافقین تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرتے تھے تو اسے صحابہ کرام جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے ان کو رفع کرنے کے لیے ان سے کہا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرے گا تو پہلے صدقہ دے گا. تو منافق جو تھے صدقے سے سب سے پہلے بھاگتے تھے. یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور بہت پاکیزہ ہے. پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی. کیا تم ڈر گئے ہو کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ تو جب تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا. تو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی اشارہ ہے کہ منافقین کی طرف نہ وہ مخلص دوست ہیں اور نہ ہی ان کی دوستی اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار رکھا ہے. بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی. یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہے. سن لو بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں. شیطان ان پر غالب آ چکا، سو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی. یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں. سن لو شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارہ پانے والے ہیں. یعنی جو غفلت میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. تو یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے. اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا سب پر غالب ہے. یہ 1400 سال پہلے ایسی جو تھی کوشش تھی کہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے. یعنی یہ جو پیچھے جتنی بھی باتوں کا ذکر کیا منافقین کا، یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور آج بھی یہی کوششیں ہوتی رہی ہیں. یعنی یہودی جو ہیں مسلمانوں کو ہر طرح سے ناکام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو ہے مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکے. آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا خاندان ہو. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا اور ان کو اپنی جناب سے روح کے ساتھ قوت دی. انہیں وہ ایسی کوئی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں. سن لو اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں. سورہ حشر مدنی ہے. اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم.
اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ سورہ بنی نذیر کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو سورت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ سبح للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ تسبیح تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے، اور تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے۔ ایک بار تسبیح کرنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، اور 100 بار سبحان اللہ کہنا جو ہے وہ کیا ہے؟ طلوع غروب سے پہلے 100 اونٹوں سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی طلوع صبح سے پہلے اگر 100 دفعہ ہم یہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرتے ہیں تو یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو جو اس وقت سرخ اونٹ جو ہوتے تھے وہ جو عرب کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ان اونٹوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ کون سی تسبیح کرنے سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے، یعنی وہ مسلسل اپنے آپ کو ذکر اذکار میں رکھتے تھے۔ کیا ہم لوگ کرتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صبح شام یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح ہے، یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اس کو اپنا معمول بنا لیں، کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ مصروفیت ہے، بعض کا ایسے ہوتا ہے ہم تسبیح ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، صبح کا ٹائم ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو آپ منہ میں پڑھتے پڑھتے سو جائیں، یعنی اس کو چھوڑیں نا۔ اور شام کے وقت بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ وہی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہی تسبیحات کا ٹائم ہوتا ہے، تو منہ میں یہ تسبیحات پڑھتے رہیں۔ تو ابھی بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کانوں سے سن رہے ہیں، منہ سے تسبیحات کہہ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آسمانوں میں کیا ہے؟ اللہ فرشتے ہیں، اور سورج چاند ستارے بھی وہیں پر ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے نا، ہوائیں بھی اوپر ہی ہیں، تو یہ ساری بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے کٹ میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ چنانچہ آنکھوں والا عبرت حاصل کرو، یعنی جو آنکھوں والے ہیں وہ کیا عبرت حاصل کریں کہ خیبر کا جو قلعہ تھا وہ اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ کوئی اس قلعے کو توڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک رعب، ایک دبدبہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس رعب کے نیچے آ کے وہ خود ہی خیبر جو تھا وہ فتح ہو گیا تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں لازماً عذاب دیتا۔ کس وجہ سے؟ یہ اشارہ ہے کہ بنو نذیر نے جو غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اس غداری کے نتیجے میں ان کو قلعہ اپنا چھوڑنا پڑا، وہاں سے مدینہ سے نکلنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جلا وطنی نہ میں نے ان کے لیے لکھ دی ہوتی تو میں پھر کیا کرتا، ان کو لازماً عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ سے کہ وہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں سے کھڑا رہنے دیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ کہ محاصرہ کرنے کے لیے، رعب ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم دیا تھا کہ چند جو کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹ دیا جائے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے یا کوئی سپہ سالار بھیجتے تھے تو ان کو کیا تاکید کرتے تھے کہ ناحق کسی بھی درخت کو، پودے کو نہیں کاٹنا۔ تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان جو ہے وہ ظالم ہیں، وہ درختوں کو کاٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے تم نے ان پر سے
نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ مال کون سا مال تھا؟ مال فیع تھا۔ یعنی یہ ایسا مال ہوتا ہے، ایک تو مال غنیمت ہوتا ہے، وہ کون سا مال ہوتا ہے؟ جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے۔ مال فیع ایسا مال ہے جو جنگ کے بغیر ہی ہاتھ آ جاتا ہے، یعنی فتح بھی نصیب ہو جاتی ہے اور مال بھی ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو اس پر نہ گھوڑے دوڑائے تھے، یعنی انہوں نے باقاعدہ جنگ نہیں کی تھی اس پر۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال سے لوٹا دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان وہ گردش کرنے والا نہ رہے۔ اور جو کچھ رسول تمہیں دے تو وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے تم اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ مال ان ہجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے جنہیں اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکال دیا گیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مال کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان سے پہلے دار ہجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے۔ یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ یہ مہاجرین اور انصار کے بارے میں آتا ہے، یعنی جن لوگوں کی کس کی بات ہے؟ مہاجرین اور انصار، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مال کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ انصار اپنا سارا مال مہاجرین کو دینے کے لیے تیار تھے، اور مہاجرین کیا کہتے تھے؟ ہمیں بازار کا راستہ بتا دو، ہم کوئی مزدوری کر لیں گے۔ یعنی وہ بھی مال نہیں لیتے تھے، اتنی محبت ان دونوں میں تھی۔ تو انصار کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ انصار مدینہ آنے والوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے تھے، تو مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی، ایسے ہی انصار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال خرچ کرتے ہیں اور بخل کرتے ہیں تو اسے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری جگہ دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتایا گیا، اور لوگوں کو باتوں سے دل تنگ ہو تو بھی تسبیحات کا ذکر کیا گیا کہ تسبیحات پڑھیں تو اس سے دل کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے وہ بغض نہ رکھنا، اے ہمارے رب یقیناً تو بےحد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ ایک طرف انصار و مہاجرین ہے اور دوسری طرف منافقین ہیں۔ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یعنی یہ خیبر کے لوگوں کو کہا جاتا تھا، وہ یہودی تھے، یہودی کو منافقین کیا کہتے تھے کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہاں سے نکالے تو تم نہ نکلنا، اگر وہ تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے۔ یعنی اس طرح کے وہ جھوٹے وعدے کر رہے تھے ان کے ساتھ، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ حالانکہ انہوں نے ذرا برابر بھی ان کی مدد نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی مدینہ کے منافق بنو نذیر کو کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پشتے پھیر دیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنسیئر نہیں، وہ کسی سے سنسیئر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے بنو نذیر کو وعدہ ضرور دیا لیکن ان کی مدد نہیں کی، تو بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یعنی وہ دیکھنے میں یہودی کیا لگتے ہیں کہ وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، منافقین بھی یہودیوں سے جڑے ہوئے لگیں گے، لیکن جب جنگ ہوگی تو وہ ان کے دل پھٹے ہوئے لگیں گے۔
یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یہ ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھا، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال ہے، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ شیطان کیسے ہمیں کہتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہی رہتا ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہم اس کو بار بار کہیں گے یہ کام تم کر لو، تمہیں فائدہ دے گا، فائدہ دے گا، تو ایک نہ ایک دن اس کا دل جو ہے اس طرف لگ جائے گا۔ تو اسی طرح شیطان بھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو جب وہ کام کر لیتا تو پھر شیطان کیا کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے لا تعلق ہوں، یعنی یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی وہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کو کیوں بہکاتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ تو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ یعنی آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے کہ آخرت کی کیا تیاری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی خدا کو بھولنا اصل میں خود کو بھولنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اصل میں خود کو اللہ تعالیٰ کو یاد کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تو دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے، اور جو مثالیں ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن میں بہت مرتبہ دعوت دی گئی کہ غور و فکر کرو، جس سے قرآن کا جو ہے اگر ہم غور و فکر کریں گے تو قرآن کا ہمارے دلوں پر اثر ہوگا۔ اگر کسی کا دل پتھر کا ہو تو وہ قرآن کو کثرت سے پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب و حاضر کو جانے والا، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے، خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء تلقون۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ رسول کو جو خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ حاتم کے بارے میں ہے کہ قریش مکہ کو خط لکھا تھا تاکہ اس کی بیوی اور بچے محفوظ ہیں۔ یعنی فتح مکہ کے وقت جب یہاں سے فوجیں جانے لگی مدینہ سے تو اس نے کیا کیا، اس کو ڈر ہوا کہ یہ نہ ہو کہ جنگ کے دوران اس کے بیوی بچوں کو کوئی نقصان ہو، کیونکہ وہ مکہ میں تھے۔ تو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے ایک خط جو ہے مکہ میں بھیج دیا۔ تو یہ آیت جو ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اگر وہ تمہیں پائیں تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور اپنی زبانیں اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑائی کے ساتھ بڑھائیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولاد
قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ تمہارے لیے ابراہیم اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا نمونہ نہیں کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا اور تیری جناب میں ہماری واپسی ہے۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو جلد ہی دوستی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں گھروں سے نکال کر لائے کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے یقیناً محبت رکھتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ تمہیں صرف اس سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، یعنی ہجرت کر کے جب آئیں تو یہ نہ ہو کہ وہ شوہر سے لڑ کر آئی ہوں یا ان کا دنیاوی مقصد حاصل کرنا ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو۔ جو کچھ تم نے خرچ کیا تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلہ دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات کے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اس بات پر کہ تم سے بیعت کرتی ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور نہ چوری کریں، نہ زنا کریں، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں، اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی جب عورتیں بیعت کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ بیعت کرتے تھے، ان کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی ٹچ کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ تو آج کل جو ہم جن کی بیعت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایون کہ وہ جو جن نکالتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، کتنا سخت گناہ ہے۔ تو ہم بھی عورتیں جو ہیں جن نکلوانے چلے جاتی ہیں، جادو کے لیے چلے جاتی ہیں کہ جادو ہم پر کسی نے کر دیا ہمارا جادو نکال دو۔ تو وہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں وہ بھی برے انداز سے عورتوں کو پکڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی عورت پر بیعت کرتے تھے تو ہاتھ کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح ناامید ہو گئے ہیں جیسے وہ کافی ناامید ہو چکے جو قبروں والے ہیں۔ سورہ سب مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ بھی آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ تسبیح سے۔ دیکھیں کتنی دفعہ تسبیحات کا ذکر ہے۔
اور 28ویں پارے میں تقریباً جتنی بھی صورتیں شروع ہو رہی ہیں اسی سے ہی شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے۔ ہر چیز ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یعنی دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور خود اس کو بھول جاؤ، وہ نیکی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں سب بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی صفیں ہیں اور پرندوں کی بھی صفیں ہیں، اور گویا کہ سیسا پلائی دیوار ہے، یعنی عمارت ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ پر پہلے تھی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ کس کو کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے جب کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، یعنی اسلام کو کے خلاف پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں یہودی کہ کسی طرح سے اسلام کو زیر کر دیں، اسلام کو ختم کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسندی اس کو کرے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دنوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری جو تم پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے۔ مومنوں کو خوشخبری دے دو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کون مددگار تھے؟ حواری مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے تو وہی غالب آ گئے۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض والارض فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اس سورت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ تسبیح سے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ بہت پاک ہے، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کس کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بادشاہ ہے، پاک ہے، سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تو ہفتے کے دنوں میں صرف جو جمعے کا دن ہے اس کے نام پر ہی سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر جمعے کے دن منافقین کو ڈرایا بھی کرتے تھے اس صورت کے ذریعے سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، یعنی ان پڑھ رسول تھے اور انہی میں سے ایک رسول کو چن لیا جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، یعنی ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ آگے جو وہ کرتا ہے اس کی خصوصیات ہے، یعنی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، یعنی ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
یعنی قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اپنی سنت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قریش مکہ کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کتنا جہالت سے بھرا ہوا ہے، اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو اب بھی ان سے نہیں ملے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن کر گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماں سوا اللہ کے دوست ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ نہیں کرے گا، تو پھر موت کی تمنا کرو کہ موت کے بعد تو تمہیں اللہ کو ہی ملنا ہے، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کس کی؟ موت کی۔ اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سے اعمال کیے، کون سے گناہ ہم سے سرزد ہوئے، تو وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آپ کہتے ہیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں خرید و فروخت چھوڑتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ دکانیں آپ دیکھیں کبھی بند نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ٹائم تھا پاکستان میں کہ جمعے کے ٹائم پہ سب دکانیں بند ہو جاتی تھیں، ہر چیز ملنا بند ہو جاتی تھی، لیکن آج آپ دیکھیں کہ چند ایک دکانوں کے سوا کوئی دکان بند نہیں ہوتی۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیلنے سے کیا مراد ہے؟ کہ رزق تلاش کرو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، تو باہر سے قافلہ آیا تو نمازی اس کی طرف چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمیوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں کے لیے بہترین ہے۔ سورہ منافقون مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی ان کے دل گواہی نہیں دیتے، ان کی صرف زبان گواہی دیتی ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ منافقوں کے اوپر کے بارے میں ہے، تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا۔ یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے۔ یعنی منافقین جو تھے وہ کیا تھے؟ فزیکلی جو تھے وہ بہت فٹ تھے، خوبصورت تھے اور ہینڈسم لگتے تھے دیکھنے میں، اور بات جب ان کی آپ سنو تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت اچھی بات کر رہے ہیں، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، یعنی خوبصورت جو فائدے والی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی ان سے اوپر کوئی بھی بلند آواز ہوتی تھی تو وہ اپنے خلاف سمجھتے تھے، فوری ہی بھڑکتے تھے۔ وہی اصل دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چکنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔
آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو لازماً نکال دے گا۔ حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے۔ کیا ہمارے مال اور ہماری اولادیں جو ہیں ہمیں غافل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی یاد سے؟ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہماری نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، ایسے ہوتا ہے نا؟ مال اور اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے کیا کرتی ہیں؟ غافل کر دیتی ہیں، تو وہی خسارہ اٹھانے والی ہیں۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی۔ یعنی جب موت آئے گی تب جو ہے مہلت کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کیا کرے گا؟ مہلت مانگے گا کہ میں صدقہ کرتا۔ یعنی دیکھیں مرنے کے بعد سب سے پہلی خواہش کے انسان کی ہوگی؟ صدقہ کرنے کی۔ اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مال کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے۔ نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، یعنی صدقہ کرتا تو میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان سب سے پہلے اسی کی صدقے کی خواہش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ تغابن مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سورت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ تسبیحات سے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے کیا؟ ہر چیز کون سی؟ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے آسمان کی ہے چاہے زمینوں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک پر قابض ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو اچھی صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا بھی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو تم نے اتارا ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ اس پر جو عمل تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاؤ، رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کے نور پر بھی ایمان لاؤ۔ جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا، کون سا دن ہوگا اجتماع کا دن؟ وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو وہ اس کی برائیاں اسے دور کر دے گا اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی مومن اور کافر کا خسارہ، جو خسارے کا دن ہوگا، یعنی کافر کا کیا خسارہ ہوگا؟
کہ وہ دنیا میں کفر کر کے آیا. مومن کا کیا خسارہ ہوگا؟ وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے جو ٹائم جو تھا اللہ کی یاد سے غفلت میں گزارا، وہ بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہی کر لی ہوتی. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یہی لوگ آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اگر تم پھر جاؤ تو تم ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. کیسا توکل؟ جیسا توکل پرندے کرتے ہیں. صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں. سوائے جو انسانوں کے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو کما کر کھاتی ہو. اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کماتی ہے اور کمائی میں ہی سارا دن لگا دیتی ہے، اور پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اور اے لوگوں جو ایمان لائے، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہے، سو ان سے ہوشیار رہو. اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. تمہارے مال، تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. تو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی ہر روز یہ سبق دیا جا رہا ہے، یعنی جتنے بھی ہم نے یہ پارے پڑھے ہیں ہر روز اس میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں. کیا؟ کہ صدقہ خیرات کرو، کس چیز میں سے؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. اور یہ صدقہ جو ہے انسان کو گھبراہٹوں سے بھی دور رکھتا ہے، دل میں بخیلی نہیں آنے دیتا ہے، دل کی تنگی کو دور کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے. تو اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا. یعنی دیکھیں وہ اجر میں بھی آپ کو بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، بے حد بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جانے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. سورہ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اس نے خود ہی ظلم کیا. آپ نہیں جانتے، اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے. چنانچہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف کے مطابق روک لو یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمی گواہ بنا لو. گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو. اس کے ساتھ ان میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا. اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا. اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہے، یعنی وہ حمل کی جتنی بھی مدت ہوگی وہی اس کی عدت کی مدت ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے تمہاری جانب نازل کیا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا. یعنی یہ تقویٰ کے فائدے ہیں، خوبصورت تقویٰ کے لیے آیتیں ہیں یہ جو یہاں بار بار بیان کر رہی ہیں کہ تقویٰ کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے. یعنی اس سے اجر عظیم حاصل ہوتا ہے. انہیں بھی وہی رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو ان پر. اگر وہ حمل والی ہو
تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں، پھر اگر وہ تمہاری دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو۔ اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلد ہی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا۔ ہم نے کتنی قوموں کے بارے میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کا محاسبہ کیا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی، اور تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا۔ سو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے۔ وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، سناتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کو طریقوں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، زمین سے بھی اسی کی مثل اس کے درمیان حکم اترتا تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سورہ تحریم مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا، یعنی آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک بہت ہی اچھی چیز جو تھی وہ حرام قرار دے دی تھی کہ میں آئندہ سے اس کو نہیں کھاؤں گا، انہوں نے قسم کھائی تھی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ حلال کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں، صرف اس لیے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا، یعنی قسم کا کفارہ ادا کر کے اس چیز کو کھانا حلال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 محتاجوں کو کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کیا اور کچھ سے اعراض کیا، یعنی درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے یہ خبر دی، یعنی کوئی ایسی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے آپ سے چھپ کر بات کی تھی، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جاننے والا خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو کہ یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، یعنی دونوں بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیویاں تھیں ان کو کہا جا رہا ہے، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ اور جبریل اور نیک مومنین اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہوں گے۔ اور اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ تو جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت والیاں اور توبہ کرنے والیاں اور عبادت کرنے والیاں اور روزے دار بیوہ اور کنواریاں ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا،
آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ کس دن کہا جائے گا یہ؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں جانب دوڑا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی سچی توبہ میں 4 چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، یعنی زبان سے استغفار کرنا، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا، یعنی اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم اٹھانا، اور برے لوگوں سے قطع تعلق رکھنا، یعنی بری مجلس سے جہاں پہ بری باتیں ہو رہی ہوں اس مجلس سے اٹھ جانا، وہاں سے قطع تعلق رکھنا۔ اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، رب ابلی عندک بیتا فی الجنہ۔ یہ آپ لوگ دعا کرتے ہیں، اس دعا کو اپنے لیے خالص کر لیں کہ جب اس نے کیا کہا تھا اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ فرعون کی بیوی نے دعا کیا کی تھی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے دے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں پر کیل ٹھوک دیے تھے، اور اس وقت وہ ان کی اس تکلیف میں جو تھی تو اس پر یہ دعا کر رہی تھی کہ رب ابلی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ کون تھی یہ؟ مریم علیہ السلام۔ اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی، یعنی انہوں نے قنوت اختیار کی تھی، یعنی اس پر دوام تھی، ہمیشگی اختیار کی تھی، مسلسل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔